السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتلایا تھا تختی نمبر 4 سے، اور تختی نمبر 4 کے اندر 3 پارٹ ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو ایک پارٹ میں نے آپ کو بتلایا تھا الف مدہ۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا پارٹ آیا ہوا ہے، اس کے اندر ہے یا مدہ۔ اب یا مدہ کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یا ساکن، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ معروف اور مجہول میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا۔ معروف اور مجہول کے معنی ہوتا ہے، معروف کے معنی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں الف، با، تا، سا، یہ معروف ہوا، صحیح تلفظ جو ہم الفاظ نکالتے ہیں یہ صحیح ہوا۔ اور مجہول جو بولتا ہے الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، کھے، یہ سب جو ہوتا ہے مجہول آواز ہوتا ہے۔ تو ہم کو مجہول نہیں پڑھنا، ہم کو معروف پڑھنا، صحیح پڑھنا ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں بتا دوں اس کو جزم بولا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جس حرف کے اوپر آ جائے گا تو اس کو ہم جزم ہی بولیں گے۔ جزم کس میں کام آتا ہے، جزم اس میں کام آتا ہے وہ پیچھے والے حرف سے اس میں ملانے کا کام آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں جزم ہے، یہاں پہ جزم ہے، یہاں پہ جزم ہے، یہ آپ کو دماغ میں بیٹھا لینا ہے کہ اس کو جزم بولا جاتا ہے۔ اور یہ جزم یا کسی کے اوپر الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حرف آتے ہیں اس کے اوپر یہ جزم آ گیا تو وہ پیچھے والے حرف سے اس میں ملانے کا کام آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر جزم آیا تو یا سے پہلے الف ہے، تو اس کو ہم کو الف کو یا میں ملانا ہے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیے، اس کو الف نہیں بولیں گے بلکہ ان کو حمزہ بولنا ہے، کیوں، اس کے نیچے زیر ہے۔ تو حمزہ یا زیر ای، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، بتا گیا ہے یہاں پہ، بتا دیا گیا ہے، تھوڑا کھینچ کر ہم کو پڑھنا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ہم کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، زاد یا زیر زی، تا یا زیر طی۔ میں جس طریقے سے پڑھا رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جس لفظ کو میں جیسے استعمال کر رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ضا یا زیر زی، سب حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے، ضا یا زیر زی، ضا یا زیر، ایسے الگ الگ پڑھنا ہے۔ عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اب یہاں پہ سمجھیں آپ، یہاں پہ یا کے اوپر جزم آ گیا، یا ہم کو کس طریقے سے پہچاننا ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو پہچاننا کہ یہ یا ہے۔ تو دال کو ہم کو یا میں ملانا ہے، دال یا زیر دی، یا سے پہلے یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو ہم کو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں الف مدہ میں الف سے پہلے زبر ہو تو ان کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یا کے اوپر جزم ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو ان کو بھی ہم کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، تو ان کو ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہاں دیکھیں ہا کے نیچے زیر آ گیا، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو یہاں پہ اس کے ہا کے بعد کوئی لفظ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے، تو ان کو ہم کو تھوڑا جلدی پڑھنا ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ حمزہ زبر ا، یہاں پہ دیکھیں زبر آ گیا تو ان کو جلدی پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے تو ان کو جلدی پڑھیں گے، کیونکہ ان سے پہلے یا نہیں ہے، یا کے اوپر جزم نہیں ہے، تو اس لیے ہم کو اس دونوں کو جلدی پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا،
युवा, را या ज़ेर री युवारी, मीम ज़बर म, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ता या ज़ेर ती मफ़ाती, हा पेश हो मफ़ातीहु, را अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी राज़ी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी राज़िक़ी, नून ज़बर न राज़िक़ीन, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा इबा, दाल या ज़ेर दी इबादी, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इनको खींचना है क्योंकि अलिफ मद्दा आ गया, अज़ा, बा या ज़ेर बी या मद्दा अज़ाबी, ता ज़बर त, मीम अलिफ ज़बर मा तमा, सा या ज़ेर सी तमासी, लाम पेशलु तमासीलु, मीम ज़बर म, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा मक़ा, दाल या ज़ेर दी मक़ादी, रा पेशरु मक़ादीरु, हमज़ा ज़बर अ, ख़ा या ज़ेर ख़ी अख़ी, हा ज़ेर ही अख़ीही, बा ज़बर ब, नून या ज़ेर नी बनी, हा ज़ेर ही बनीही। अलिफ़ खाली हो तो उसको अलिफ़ बोलेंगे, अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसको अलिफ़ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये या मद्दा का सबक रहा, आपने समझ लिया, और अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा वाव मद्दा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन घंटे को ऑल कर दें। मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें, और वीडियो को आपसे गुजारिश है वीडियो को आगे शेयर कर दें।